ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخاکل کا شہر. حضرات، آج کی اس مجلس میں اپنے دل کی دھڑکن، اپنے ضمیر کی آواز اور اپنے قلب کے داعیے کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اپنے جذبات پر قابو پا کر سنجیدگی کے ساتھ کچھ کہنا چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھی سنجیدگی و متانت کے ساتھ سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے میری گزارشات پر غور فرمائیں گے. دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کرے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیاں گرج بہت شوق نہیں، انداز بیاں گرج بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. حضرات، آج کے پوری دنیا الگ الگ خطوں میں پڑی ہوئی ہے، الگ نسل، جدا جدا رنگ و نسل ہے. کوئی کسی خطے کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی کبھی کا پرستار ہے، کوئی کسی بت کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی چاند کے آگے اپنی پیشانی جھکاتا ہے. کہیں رنگ و نسل پہ جھگڑے ہیں، کہیں قبیلوں کی بات پر جنگ و پھولے کی نوبت. افسوس اس بات پر ہے کہ ہر قوم جس کا نبی ہے، جس کا خدا ہے، جس کا حرم ہے، جس کا قبلہ ہے، جس کا طریقہ ہے، جن کا نفع و نقصان ہے، جن کا دین و ایمان ہے، شریعت و مذہب کی بنیاد ہوتا ہے، جن کے رہنے سہنے کے اقوام مختلف، جس کی حقیقت و ماہیت میں یکسانیت، ایسے افراد، ایسے دین و ایمان کے معنی والے بعض حضرات بھی اس جنگ و نسل اور ذات و پات کے دانوں بھروں میں پھنس گئے ہیں. ان میں بھی رنگ و دھول اور رنگ و دھول پہ نام پر جھگڑوں کی نوبت آنے لگی. ان کا بھی آپس میں اتحاد پا رہا تھا. یہ بھی چاہیے تو اس دور میں پہنچے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا. لوٹائیوں نے انہیں بھی اس ابھی جان میں دھکیل دیا جہاں سے دورہ سے بچ پہنچ کر نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر ایک حقوق و مساوات کا درس دیا. حضرات، آج بھی وہی نشہ ہے اور ہمارے بہت سے علماء قوم، ہمارے تعلیم ان نشہ میں رنگ و رنگ بھرے ہیں. اپنی من بھاتوں کی عادت کھاتے پوری قوم کا پلٹ پھیر کر رہے ہیں. سیدھے سادے ہاتھ اور بھولے بھالے انسانوں کے طرز دین کی توقع ڈالتے ہیں. ان کے ایمان و ایجاد کے پورے گلزاروں کو ویران و تبدیل کر رہے ہیں. اس حزب و حرب کے دور میں یہ نشہ رقابت و حضرت کی آگ بھرتا ہے. اپنا الو سیدھا کرنے کی فکر میں لگے. انہیں اس کی فکر نہیں کہ مستقبل میں قوم اس فکر کے نتیجے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، کتنے خطرات اسے جھیل لیں گے. یہ اس کی رقابت اور تفرق کا پاتی اس کے لیے خطروں کی گھٹی ہے. جہاں اس قوم کا اتحاد پارا ہوا ملت کے افراد اس دار رقابت کا شکار ہو گئے. تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں کہ ہماری نئی صحیح ساتھ بھی ختم ہو جائے گی. اقتدار کا درجہ جدھر ہمیں مل جائے گا ہم بے چیز چھڑا چلے جائیں گے. ہمیں ملی تشخص سے دور کی بات اپنا تشخص برقرار رکھنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. ہمارا ترقی کرنا تو دیکھنا اپنے وجود کے لیے تشریح. اقبال مرحوم نے اس کا رونا پہ ہے، فرماتے ہیں منفعت ایک ہے قوم کی نقصان بھی ہے، منفعت ایک ہے قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہے سب کا دین بھی ایمان بھی ہے. ہر میں پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ہے، ہر میں پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ہے. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے. کیا ہی مت بنے گی زمانے میں یہی باتیں ہیں. بھٹانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بھٹانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ ایرانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. یہی مقصود فطرت ہے، یہی منظر مسلمانی، یہی مقصود